اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آیت نمبر 178 178 دیکھیں گے۔ کل کی آیت کل کا جو ہم نے کلاس لی اس میں آیت نمبر 170 177 قرآن کی جو بڑی اور جامع آیات میں سے ایک آیت جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیت جس میں نیکی کی وضاحت کی گئی کہ نیکی در حقیقت کیا ہے، نیکی کی اصل روح، نیکی کی اصل حقیقت وہ کیا ہے، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور یہ بہت اہم آیت تھی۔ کل پتہ نہیں کس ویڈیو پر کچھ تعداد کم تھی، بہت کم تھی، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ضرور جو لنک دیا تھا یوٹیوب کا اس میں وہ دیکھیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر بتا دیا جو اس وقت کے مشرک اور یہود و نصارہ تھے ان کو بھی، اور مسلم امت کو بھی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک آنے والے جتنے مطلب لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ حقیقت واضح کر دی کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے۔ تو اس کی آیت کو اگر ہم بالکل ہی مطلب اس کی صرف ٹرانسلیشن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ تم نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو اپنے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ مشرق اور مغرب بیسیکلی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تھا، کیونکہ بیت المقدس میں جب وہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس کے احاطے میں تو ان کی ڈائریکشن مختلف ہو جاتی تھی، ایک گروہ مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف، لیکن جب دور فاصلے سے کھڑے ہیں تو وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کریں گے، جو تقریباً ایک ہی سمت بنتی ہے۔ تو ظاہری طور پر ظاہری اعمال، آپ کی ظاہری جو طور اتوار ہے وہ نیکی نہیں ہے، ظاہری طور پر آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں ہے، لیکن اصل ہے نیکی یا حقیقت نیکی کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، وہ نیک ہے، وہ نیکی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخر پر، قیامت کے دن پر یعنی، اور فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور تمام نبیوں پر، یہ سب پر ایمان لانا یہ نیکی ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ایک چھوٹا سا پہلو یہاں پر شو کیا کہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں ان کا ذکر ہے یہاں پر کہ اپنے مال کو خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود، قریبی قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور ان لوگوں پر جو سوال کرتے ہیں تم سے اور گردنیں چھڑانے کے لیے، یا آج کل کے ماحول میں بہت سارے یہ جو قانون کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بیچارے بے گناہ بھی ہیں، تو ان کی مدد کرنا جو ہے یہ آج بھی ہمارے لیے یہ ڈور اوپن ہے۔ اس کے بعد آیت کے تیسرے حصے میں حقوق النفس جیسے ذکر کیا کل کہ آپ کے اپنے نفس کے اوپر جو حقوق ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ آپ کے اپنے نفس میں کیا ہے؟ الصلاۃ ہے، احکام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آت زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی یہ وہ فرائض ہیں جو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم زکوٰۃ دے کر کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اوپر احسان ہے کہ ہم اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کریں، نماز ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے دینے والا، اور اپنے وعدے کو وعدہ کرنے کے بعد پورا کرنے والا، یہ نیکی کی مطلب۔ اور اس کے بعد والصابرین فی البأساء والضراء، ٹھیک ہے، تنگ دستی اور تکلیف میں صبر کرنا، تنگ دستی اور تکلیف میں صبر کرنے والا، وحین البعث، اور جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، جہاد کے جب وقت آئے اس وقت پیش رہ کے صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, यही वो लोग हैं जो सच्ची गवाही देते हैं कि हाँ अल्लाह एक है, उसके रसूल जो हैं वो बरहक हैं, और किताबें जो नाज़िल हुई हैं और फरिश्ते और यौम आखिर पर ईमान, और सारे ईमान के तकाज़े पूरे करके अपने अमाल की दुरुस्ती करने वाले ही हकीकत में सच्चे हैं। वह उलाइक हुमुल मुत्तकीन, और यही लोग हैं जो परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, यही लोग हैं जो कोशिश करते हैं अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने की। तो अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 178। ये आयत भी थोड़ी सी मानी के एतबार से वसी है, इसको भी हम कोशिश करेंगे समेट लें अपनी इसी क्लास के दौरान में। तो इसमें अल्लाह ताला एक अलग से मौजू है, एक दूसरा ही मौजू है, और दोबारा से मैं अटेंशन चाहूँ कि हमारी जो उम्मत है, उम्मत मोहम्मदी जो है, उसको तहवील किबला एक अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती शनाख्त देने के बाद, और उसको उम्मतुन वसतुन कहने के बाद, हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां जो डाली गई उनकी झलक यहाँ पर नजर आ रही है, जिसका कभी तकाबला किया जाता है पिछली कौमों के साथ, और कभी हुक्म दिया जाता है डायरेक्ट लोगों को, उस वक्त के लोगों को और आने वाले तमाम लोगों को। तो यहाँ पर आयत नंबर 178 में अल्लाह क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु, जो ईमान लाए हो। ओके, कुतिबा, लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया, अलैकुम, तुम पर, अल क़िसासा, क़िसास, फिल क़त्ला, मक़तूलों के बदले, कत्ल के बदले, कत्ल के बदले क़सास, क़सास कत्ल का बदला लेना जो है वो क़सास है, कत्ल के बदले क़सास जो है उसको फर्ज कर दिया गया, उसको लिख दिया गया। अल हुर्रु बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम के और गुलाम के बदले गुलाम, और गुलाम गुलाम के बदले, वल उनसा बिल उनसा, और औरत बदले औरत के। फमन ओफिया, तो बस जिसने माफ कर दिया, या जिसको माफ कर दिया गया, लहू, इसको, बस जिसको माफ कर दिया गया उसको, मिन अखी ही, उसके भाई की तरफ से या उसके वारस की तरफ से, शेयउन, कुछ भी, फत्तिबाउ, तो पैरवी करना, बिल मारूफी, भले तरीके से, मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से, वह अदाउन, और अदा करना है, इलैही, इसकी तरफ, बे एहसान, एहसान के साथ, ज़ालिका, ये तखफीफुन, तखफीफ है या रियायत है, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमत, और रहमत है। फमन, तो जो कोई, अतज़ा, ज्यादती करे, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फलाहु, तो उसके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ पर हमारे माशरे के जो अमन व अमान है उसकी तरफ, उसके सिलसिले में एक इंतहाई अहम नुक्ता जो है उसको खोल के अल्लाह ताला ने वाज़े किया, और उसके बारे में अपने अहकाम को बहुत बहुत वाज़े और आसान अल्फाज में हमारे ऊपर बयान कर दिया। अमन व अमान किसी भी मुल्क का, किसी भी रियासत का, चाहे वो इस्लामी है गैर इस्लामी है, उसका एक असासा होता है। जो हुकूमत या जो रियासत जो है अपनी रियाया को अमन व अमान दे सकती है, वो आज की दुनिया में एक कामयाब रियासत है। और ये अमन व अमान जो है ये आज का मसला नहीं है, ये सदियों का मसला है, और कई सदियों पहले से, बल्कि शुरू से ही, आदम के दौर से के कुछ अर्सा बाद से ही ये मामला जो है ये चलता आ रहा है। तो ये हमारे हर माशरे के एक इंतहाई अहम और नाजुक पहलू पर अल्लाह ताला ने हमें एक आयत या एक गाइडलाइन दी, जिसको हमें फॉलो करना है। अब देखते हैं कि हम किस हद तक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वो है कत्ले आम। कत्ले आम जो है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, बेगुनाह कत्ल, दुश्मनियां एक दूसरे में, उनमें कत्ल कर देना, ठीक है। तो ये कत्ले आम, कत्लो गारत, ये इंतहाई अहम और इंतहाई सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव भी क्यों है वो आगे, वो इसी आयत में हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा। अब ये आयत जिस वक्त नाज़िल हुई, उस वक्त या उस वक्त के लोग, या उस वक्त के जो कबीले थे, या उससे कुछ अर्सा पहले के जो कबीले थे, उनमें भी कत्लो गारत थी,
ان میں بھی خون ریزی ہوتی تھی، ان میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے مراتے تھے، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو ہاتھ پاؤں توڑ دیا، کسی کو جان سے مار دیا، تو یہ سب کچھ چلتا تھا۔ اور اس وقت بھی قصاص کیا ہے؟ بدلہ لینا۔ قصاص ہے قتل کا بدلہ لینا۔ قتل جو ہے وہ قتل پوری کی پوری جان کو قتل کر کے دینا بھی ہے، جیسے اس کو پورے کا پورا مار دیا، اس کے علاوہ کہ جسم کے کسی حصے کو قتل کر دینا، جیسے ہاتھ توڑ دیے، بازو توڑ دیے، ٹھیک ہے، یا جب پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا، تو جسم کے کسی حصے کو قتل کر دینا بھی یہ اسی میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قصاص جو ہے وہ ایکچولی بدلہ لینا ہے قتل کا۔ تو اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ بھی قتل بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو، خون ریزی بھی ہوتی تھی، اور ان میں کچھ نہ کچھ قصاص کے معاملے یا قصاص کے قانون بھی تھے۔ اب وہ قصاص کے قانون جو تھے اس وقت وہ کہہ لیں کہ نا انصافی پہ مبنی تھے، ان میں انصاف نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال اگر دیں تو بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے تھے جن کا ذکر ہوا۔ تو یہ مطلب ویسے تو 5 قبیلے تھے، پہلے ہم نے تفصیل سے تذکرہ کیا تھا اس کا۔ تو یہ قبیلے آپس میں جھگڑتے، جب تو ان میں سے اگر ایک قبیلہ جو ہے، شاید بنو نذیر جو ہے، وہ اگر اس نے غلبہ پا لیا، اگر وہ جیت گیا کہہ لیں، تو اس نے کیا، اس کا کیا ہے، جو جیت گیا، جو زیادہ طاقتور ہو گیا، اس کا قانون یا اس کے جو قول ہیں یا ان کے جو ان کی جو بات ہے، ان کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک قبیلہ جو جیت گیا جنگ میں یا لڑائی جھگڑے میں، جس نے غلبہ پا لیا دوسرے قبیلے پر، تو وہ اپنی مرضی سے اس کا قصاص جو طے کر لیتا، لیکن جیسے طاقتور قبیلہ جو ہے اس نے کسی کمزور قبیلے کے شخص کو مار دیا، تو اس کے دیت میں مطلب کہہ لیں کہ اگر اس نے کسی آزاد رسول والے شخص کو مارا ہے، تو اس کے بدلے میں غلام کو دے دیا کہ یہ لو غلام لے جاؤ ہمارا، اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی مرد کو مار دیا، تو اس کے بدلے میں کسی غریب سی عورت کو یا کسی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ یا اپنے اثر و رسوخ سے، یعنی کہ نا انصافی کا نظام یہ بہت عام تھا وہاں پر۔ اور یہ پچھلے جو شریعتیں تھیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ قصاص کا نظام تھا، لیکن اس میں رد و بدل کر کے، جس طرح انہوں نے قرآن اس وقت کی کتاب جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی، کہ کتاب کو چھپاتے تھے اور اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی نفی بھی کرتے تھے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، اور ان کو ظاہر بھی نہیں کرتے، تو اسی طرح ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے بدلا ہوا تھا۔ تو بہرحال نا انصافی کا دورہ تھا اس وقت بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کھول کر رکھ دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصاص جو ہے اس کو، یعنی قتل کا بدلہ جو ہے، مقتولوں کا بدلہ، اس کو فرض کر دیا گیا، لکھ دیا، کتبہ لکھ دیا گیا کا مطلب ہے فرض کر دیا، جیسے کہ آیت ہے نا، کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے جو ہیں فرض کر دیے گئے، تو یہ پوری کتبہ بالکل، ٹھیک ہے۔ اب قصاص جو ہے یا قتل کا بدلہ لینا جو ہے، اس کو فرض کر دیا گیا۔ اب کیسے بدلہ لینا ہے؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، یعنی کہ آزاد نے اگر قتل کیا ہے تو اس آزاد کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب العبد بالعبد، عبد ہوتا ہے غلام ایکچولی، غلامی میں جو آ جاتا ہے، تو وہ العبد بالعبد، اور اگر غلام نے قتل کیا تو اس غلام کے بدلے اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اس غلام کو ہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا۔ والانثى بالانثى، اور عورت جس عورت نے قتل کیا، یعنی یہ نہیں کہ کسی عورت نے اگر قتل کیا تو اس کے بدلے میں غلام کو پیش کر دیا، جس عورت نے قتل کیا اسی عورت کو۔ ایکچولی یہ آیت کی جو ترجمہ ہے یا اس کی جو تشریح ہے، یہ حدیثوں کی روشنی میں ہے، کیونکہ اس کو بھی بعض علماء جو ہے منسوخ کہتے ہیں، جو کیونکہ اس کا معنی لفظی ترجمہ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، لیکن ہم نے ناسخ و منسوخ آیات جو ہیں ان کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے کے اس کو اگر الٹا دیتا ہے تو اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، یا اس کے بدلے میں ایک اہم حکم جو ہے وہ لے آتا ہے، یا اس کو بالکل ہی آپ کے ذہنوں سے نقوش سے مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ
کہ اس کو قائم رکھا لیکن اس کو منسوخ کر دیا بالکل ہی، مطلب بالکل اس کے حکم کو منع کر دیا گیا. تو اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو لفظی ترجمے کے حساب سے اس طرف کا ترجمہ جاتا ہے کیونکہ اس کے شان نزول میں کچھ ایسے واقعات تھے، لیکن احادیث کی روشنی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر جس عورت نے قتل کیا والانثى بالانثى، جس عورت نے قتل کیا اس عورت کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جس غلام نے قتل کیا اس غلام کو قتل کیا جائے گا، اور جس آزاد نے قتل کیا اسی آزاد کو قتل کیا، یعنی قاتل جو ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ قصاص ہے، یہ قتل کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آئے کہ اس میں فمن اوفیا، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا، یعنی اگر کسی قاتل کو مقتول جو ہے وہ تو اللہ کے بعد آگے چلا گیا، اس کے اعمال کا حساب جو ہے اس کے نیتوں کے حساب سے یا اس کے جو اس نے اکٹھی کی نیکیاں ان کا شروع ہو گیا. لیکن اب قاتل جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے دنیا میں بھی. ٹھیک ہے. اور آخرت میں سزا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی محفوظ ہے، یا جزا جو بھی ہے. تو پھر اگر اس قاتل کو معاف کر دیا گیا من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے، اس کا بھائی یہاں پر اس کے کسی وارث کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو بھی اس کے قریبی وارث ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں یا بیوی بچے ہیں، جو بھی ہیں جن کا اس پہ حق تھا، تو ان میں سے اگر کسی نے اس کو معاف کر دیا شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے، فتباعن تو پیروی کر رہا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے. ٹھیک ہے. اگر اس کو معاف کر دیا گیا اس کے اوپر احسان کر کے تو بھلے طریقے سے، قاتل یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا روبدار بااثر شخصیت کا مالک ہوں تو یہ تو کوئی غریب سے غربا کا ہے، کوئی کمزور بندہ ہے جس نے مجھے معاف کر دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کو بھلے طریقے سے اس کی پیروی کرنی ہے. وہ اور ادا کرنا ہے الیہ اس کی طرف بے احسان، احسان کے ساتھ. اب اگر معاف کر دیا اس کے کسی وارث نے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بالکل ہی معاف کر دیا. دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ معاف کر دیا اس کے بدلے میں اس کی دیت طلب کر لی. اوکے. اس کی دیت مناسب حد تک جتنی کہ جو قاتل ہے اس میں سخت ہو، جتنا قاتل جو ہے وہ ادا کر سکے. دیت کو بھی احسان طریقے سے یا اچھے طریقے سے لاگو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی غریب ہے جس کا مہینے کا چولہا جو ہے وہی پورا چلتا ہے اور اس کو آپ اتنی بڑی اماؤنٹ دے دیں کہ وہ کئی سالوں تک وہ اس کو مطلب سوچ بھی نہ سکے کہ وہ ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو دیت طے کر کے یا اللہ کی رضا کی خاطر، دونوں طریقے سے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن احسان کے ساتھ. اور جو قاتل ہے جس کو معاف کر دیا گیا وہ بھی اچھے اور بھلے طریقے سے، اگر اس کو اوپر دیت کا تقاضا کیا گیا تو اس دیت کو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے ادا کرے گا، اور اگر دیت نہیں بھی ہے تو پھر بھی ان کا ممنون رہے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر احادیث میں فردر بھی ہے کچھ کہ اگر مقتول کو قاتل جو ہے اس کو معاف کر دیا ہے، ایک دفعہ اس کو معاف کر دیا دیت لے کر یا ویسے اس کا مطلب معاملہ جو ہے سیٹل کر دیا، اس کے بعد کبھی 6 مہینے 1 سال بعد اسی قاتل کو اسی رنجش میں اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ ایک اور قتل ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے قتل کا قصاص معاف کر دینے میں یا دیت ادا کر دینے میں ختم ہو گیا. اگر قتل نہیں کیا تو معاف کر دیا یا دیت لے لی تو معاملہ سیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی واضح کر چلوں کہ یہ قتل جو ہے یہ قتل بالعمد یعنی کہ وہ قتل ہے جو جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، یہ اس قتل کے ضمن میں ہے. ایک قتل بالخطا بھی ہوتا ہے، غلطی سے یا شبے میں یا مطلب کوئی مس گائیڈنس میں یا کسی طرح سے غلطی سے قتل ہو گیا. وہ قتل جو ہے وہ اس آیت کی مطلب روح سے یا اس آیت کی جو احکام ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی. اس کا ایک الگ ہی طریقہ ہے جس کے بارے میں یقیناً آیات آئیں گی، انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ قتل بالخطا، قتل بالعمد جو جان بوجھ کے قتل کیا جاتا ہے، یہ اس قتل کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے کہ آخری میں میں فامن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، کوئی بھی قاتل اور مقتول دونوں میں سے، قاتل اور اس کے جو مقتول کے جو ورثاء ہیں ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی زیادتی کرے بعد ازالی کا، اس کے بعد جیسا کہ ذکر یہ ہے ایک دفعہ معاملہ سیٹل ہو گیا، اس کو قتل کر دیا یا اس کی دیت طے کر لی،
یا اس کو معاف کر دیا، یہ سب کرنے کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے فلاح تو اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. ایک دفعہ معاملہ سیٹل ہو گیا، اس کے بعد زیادتی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنا دی ہے. اور اس کے آگے اگلی آیت میں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص لینے میں یا بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص لینے میں یا بدلہ لینے میں زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت جو ہے جس میں قتل کے بدلے قتل یا معاف کرنا یا دیت کے ذریعے اس کو سیٹل کرنا، یہ 3 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو قتل و غارت سب سے بڑے ایشو میں سے ایک ایشو ہے کسی بھی ریاست کے لیے یا کسی بھی قبیلے قوم کے لیے، ٹھیک ہے. اور قتل و غارت یا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، دشمنیاں اتنی وسیع ہوتی ہیں تو کئی نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں. کئی نسلیں جو ہیں وہ خاص کر گاؤں میں آج کل بھی ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اور دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پر ریاست جو ہے وہ ابھی کچھ کمزور ہے، وہاں پر اگر دیکھیں تو گاؤں میں یا چھوٹے قصبوں میں تو یہ بہت ہی کامن ہے، بہت ہی عام ہے. اور اتنے کھلے عام وہاں پر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور اتنے کھلے عام وہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے. اور جو طاقتور ہے، جو اثر و رسوخ والا ہے، اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. تو یہ حکم جو ہے یہ نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے. اس کے بعد جو وہاں پر ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ یقیناً ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اب قصاص لینے میں زندگی کیوں کہا گیا کہ ایک دفعہ اگر کسی علاقے میں یا کسی معاشرے میں قتل کے بدلے قتل کا نظام قائم ہو گیا تو جو آنے والی نسلیں ہیں یا آنے والے لوگ ہیں یا دیکھنے والے جو لوگ ہیں معاشرے میں عام طور پر وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے، ان کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر قتل کر دیا تو اس کی سزا میں قتل ہونا پڑے گا. تو زندگی کس کو پیاری نہیں ہے؟ ہمارے تو اعمال اتنے کوئی بھی نہیں کہ مطلب ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ مطلب ٹھیک ہے اگر ہم آج چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے اعمال اتنے ہیں. اور خدا نہ خواستہ یہ میں جس پہلو سے بات کر رہا ہوں وہ پہلو ہے عام طور پہ شریف النفس بندہ جو ہے وہ تو اس قتل کرنا کیا، وہ کسی کو چھوٹی سی تکلیف دینا جو ہے وہ بھی مطلب اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو یہاں پر تو پوری کی پوری جان جو ہے اس کو یا کسی جسم کے کسی حصے کو قتل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر قتل کا نظام، اگر قتل کی سزا منوان جس طرح شریعت نے ہمیں بتائیں اس طرح سے کسی معاشرے میں لاگو کر دی جائے تو یقیناً اس ظلم اور زیادتی میں وہ معاشرہ جو ہے وہ بہت حد تک بچ جاتا ہے. اس کی مثال جو ہے عرب معاشرے میں آج بھی ہے. سعودی عرب کی مثال عام طور پر دی جاتی ہے، حالانکہ 100% نہیں ہے، 100% نہیں، لیکن بہت حد تک وہاں پر یہ قانون لاگو ہے. اور اگر ہم دیکھیں جہاں پر میں رہ رہا ہوں دوحہ قطر میں بھی، یہاں پر امن و امان ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کے لیے یقیناً کڑی سے کڑی سزائیں موجود ہیں. اور سعودی عرب میں تو سر بھی قلم کیا جاتا ہے، اس کے کچھ اکا دکا واقعات آپ نے یقیناً سنے بھی ہوں گے. اور یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر امن و امان جو ہے وہ قائم ہے. اور اس آیت کے آخری دوسرے حصے میں بتا دیا اے عقل رکھنے والوں. پھر میں دہراؤں گا، پچھلی آیات میں نے بہت زور دیا اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آیات کھل کر بیان کر دی یہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں اور جو اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی گہرائی میں ڈوبنا چاہتے ہیں. یہ ان کو ہدایت دے گی. جو اس کو صرف الفاظ مانی کے طور پر سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں، یا وہ لوگ جن کو کہا جائے کہ چلو نماز پڑھ لو یا چلو قرآن کی ایک آیت ہی پڑھ لیں تو وہ ہیلے بہانے تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہیں. یہ صرف اس کے لیے جو تھوڑی سی جستجو کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر پھر واضح کر دیا کہ اے عقل والو اگر تم سوچو، اگر تم سمجھو تو تم
बच जाओगे। कसास का निज़ाम कायम करोगे, अगर तुम अकल रखते हो तो किसास का निज़ाम कायम करो ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम अपने मुआशरे में अमन व अमान कायम कर सको। तो मेरा ख्याल है यहीं तक बस करते हैं, क्योंकि अगली आयत जो है वो भी एक वसी मानी वाली है और उसका मौजू जो है वो भी डिफरेंट है। अगर आप कहते हैं तो 5-7 मिनट में तर्जुमा कर लेते हैं उसका बस। मेरा हाल है तर्जुमा उसका कर लेते हैं बस, बाकी थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर जो है वो कल देख लेंगे इंशाल्लाह। अब कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने दूसरा एक मौजू जो है उसका जिक्र किया, कुतिबा लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया। यहाँ पर दोबारा आ गया एक दूसरी चीज जिसकी फर्जियत का यहाँ पर जिक्र हो गया। अलैकुम तुम पर, इज़ा जब हाज़रा आ जाए, अहदकुम तुम में से किसी एक को, अलमौतु मौत, तुम में से अगर किसी एक को मौत आ जाए तो तुम पर फर्ज कर दिया गया। क्या फर्ज कर दिया गया? इन अगर तारा का वो छोड़ जाए कोई तरका, खैरुन कोई माल, अगर कोई माल छोड़ रहा है वो और उसकी मौत का वक्त करीब है और उसको लगता है कि वो अब बस जिंदगी के आखिरी दिन ही गुजार रहा है, तो उस पर फर्ज कर दिया गया। क्या फर्ज कर दिया गया? अलवसीयत, वसीयत करना, उस पर वसीयत करना फर्ज कर दिया गया। लिल वालिदैन, वालदैन के लिए, वल अकरबीना और कराबतदारों के लिए, बिल मारूफ भले तरीके से, हक्कन हक है, यह हक है, अला पर, लिल मुत्तकीन अल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए, यानी वो लोग मुत्तकी लोग जो बचना चाहते हैं दुनिया के आजाब से भी और दुनिया की परेशानियों से भी और आखिरत की सजाओं से भी, वो मुत्तकी लोग जो हैं उनके लिए ये फर्ज है कि वो मौत के करीब जो वक्त है, करीबुल मर्ग हो, अगर उनको लगता है कि अब उनका वक्त जो है पूरा हुआ जाता है किसी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से या किसी भी जरिए से, तो उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपना जो तर्क है, अपना जो विरासत जो छोड़ के जा रहे हैं, अपना जो माल जो छोड़ के जा रहे हैं, उसकी वसीयत कर दें वालदैन और कराबतदारों के हक में। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। नंबर एक तो ये थोड़ा सा वादे करने के लिए आयत जो है इसको मनसूख कहा जाता है। मनसूख इसलिए है, उलमा कहते हैं कि इससे बेहतर आयात आगे बहुत वाज़े दलील के साथ बहुत वाज़े अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान कर दी, नंबर एक। दूसरे नंबर पे अहादीस जो हैं उनमें भी बहुत वाज़े तौर पर बता दिया। जैसे एक हदीस है कि जैसे एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर एक को उसका हक जो है ना वो दे दिया, लिहाजा अब वसीयत नहीं, अब वारिसों के लिए वसीयत नहीं, वारिस के लिए वसीयत नहीं। यानी अल्लाह ताला ने आगे आने वाली आयत में सूरह बकरा में भी है और सूरह निसा में भी आएगा कि जो तरका है, जो वरासत है, उसकी तकसीम का पूरा कानून जो है कैलकुलेशंस के साथ वो बता दिया, वो खोलकर बयान कर दिया। ठीक है, अब उस आयत की मौजूदगी में वो उन वारसों को जिनमें उसकी वरासत जो है, जिनमें उसका जो माल जो है, उसका बच्ची जो है, जायदाद जो है वो तकसीम होने जा रही है, उन उन वारसों को वो वसीयत नहीं कर सकता है। अलबत्ता हमने हदीस पढ़ी थी ये जुमेरात को शायद या पिछली क्लास में, उस हदीस में बहुत वाज़ेह था कि 1/3 एक तिहाई हिस्सा जो है वो शख्स अपनी जिंदगी में किसी अपनी मर्जी से किसी गैर वारिस को सदका कर सकता है या वसीयत कर सकता है। गैर वारिस को, वारिस के लिए 2/3 जो है, 2/3 हिस्सा जो है वारिसों के लिए। उस हदीस में हमने देखा था कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम अपने वारिसों को पीछे फकीर छोड़ दो। अगर आप रिमाइंड करें तो हदीस जो है वो हमें याद होगी। तो इसमें से एक तो बात यह है कि ये वसीयत जो है वो वसीयत है गैर वारिसों के लिए, वो वारिस जिनका जायदाद में हिस्सा है उनके लिए वसीयत नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे खैरन, जिसको मैंने हाईलाइट किया, खैरन माल, खैरन जो है, खैरन वसी माल को कहा जाता है, यानी बहुत बड़ा तरका है, बहुत लंबी चौड़ी जायदाद है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, लंबा चौड़ा पैसा पड़ा हुआ है, तो उस केस में खैरन ये है। खैरन ये नहीं है कि एक ही मकान है, उसमें सारी फैमिली भी रह रही है और वालदैन भी रह रही है, और उस एक ही मकान को जो है वो वसीयत करने चला कि तीसरा हिस्सा जो है आप कहीं पे सदका कर देना या चैरिटी कर देना मेरे बाद, तो उस केस में नहीं है।
یہ اس کیس میں ہے خیرن جو ہے، خیرن اس مال کو کہتے ہیں جس میں بہت وسعت ہے، جو بہت زیادہ ہے تعداد میں، مقدار میں، خیرن اس مال کو کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی وسیع جائیداد، بڑی دولت، مال و دولت ہے، کہ جس کو وہ اگر تیسرا حصہ اس کا تقسیم کر کے بھی اس کے جو پیچھے وارث جو ہیں ان کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ یا اچھی خاصی جو جائیداد ہے وہ ان کو مل جائے گی، جس سے وہ فقیری میں نہیں آئیں گے، جس سے ان کو غربت کا اندیشہ نہیں، تو اس کیس میں وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے مال کا تیسرا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو جو وارث نہیں ہے، اور یہ اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ غیر وارثوں میں سے جو قریب رشتہ دار کے جو ہے ان کو بھی پریفرنس دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی وہ اپنے مال کو تیسرا حصہ جو ہے اس کو خرچ کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کرنا جو ہے یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر، یہ آخری حصے میں حقاً، یہ حق ہے علی المتقین، ان لوگوں پر، ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی اس ضمن میں اگر کوئی کچھ کہنا چاہ رہے تو، بلکہ آج ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ اگر ساتھ آئیں گے ڈیلی تو ہمیں تھوڑی سی رہنمائی ملتی رہے گی۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج۔ اصل میں آج ہماری کلاس نہیں ہوئی نا، مارننگ کی ریویژن کی کلاس۔ تو یہ تو آپ نے پہلے دن ہی ہمیں جھٹکا لے دیا۔ چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ وہ آسانیاں اس کریں، ٹائم میں جب نا بھی ہماری وقت ملے تو یقین آیا۔ ریویژن کی کلاس ہوتی ہے، تو آج وہ ہماری محترمہ جو ہے لیپ ٹاپ بول رہی تھی اسکول میں، تو وہ پھر میں نے کہا چلو آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا چلو پھر جو محترمہ کا بھلا ہو۔ یہ آپ کا ڈیلی ہوتا ہے میرے خیال سے، آپ کا اتوار سے جمعرات تک ہوتا ہے؟ جی جی ڈیلی اتوار سے لے کے جمعرات تک۔ یہ آپ انہوں نے لنک دیا آپ کو؟ نہیں یہ لنک تو پہلے سے تھا میرے پاس، لیکن چونکہ ہماری ریویژن کی کلاس ہوتی ہے مارننگ میں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ لنک مجھے تھا اپنا میرے نمبر پاس، میں بھیج نے دیجیے گا، کافی، میں آپ کو نا گروپ پہ ایڈ کر لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ جی کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے؟ تقریباً 4 منٹ باقی ہیں۔ یا مصطفیٰ صاحب آپ ہی اگر کچھ کہنا چاہیں گے ہماری رہنمائی کے لیے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو آج قتل کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں نا، قصاص کے بارے میں جس موضوع کے اوپر آپ نے، یہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس سزا کو نافذ کیا جائے، پاکستان میں آپ دیکھ لیں قتل کتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے بڑے وہ سستے ہو جاتے ہیں جی، اور قاتل جو ہے وہ پھر جیلوں سے بھی چھوٹ جاتے ہیں، یعنی جن کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں نا وہ جیلوں سے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ جی آپ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، یہ جو ہے یہ اگر یہ کچھ اس طرح کے اسلامی قوانین کو نافذ کرتے ہیں تو پھر تو بہت ہے۔ اس کے علاوہ جو بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کو آئے دن ہم لوگ سننے آتے ہیں، بھیانک ناک یعنی کہ اس طرح کے جرائم سننے میں آتا ہے، تو ان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 8 9 10 سال کی بچی کیا ہوتی ہے، تو اس کے باوجود وہ لوگ اس طرح کھلے عام یہ نہیں اس طرح کے جرم کرتے ہیں اور پھر بچ بھی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے کھول کے بتا دیا نا، کہ اگر جو قاتل ہے اس کو پتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا یا میں اثر و رسوخ والا ہوں، مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، تو یقیناً قتل کا رواج بڑھے گا، ناحق قتل کا۔ بالکل بالکل، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پاکستان کے اندر بھی جو اسلامی شریعت کا نفاذ ہے وہ بہت ضروری ہے، اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہم لوگ تو چونکہ یہاں رہتے ہیں، بہت امن و امان ہے یہاں پر، تو جو قاتل ہے وہ بچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں پہ جرم کی شرح بہت کم ہے، یہاں پہ جو اگر ہم قطر میں دیکھتے ہیں تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ دیت کی جو رقم ہے وہ ایک بہت بڑی مقدار میں ہوتی ہے، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ تقریباً 1,20,000 ریال ہے۔ 1,20,000 ریال ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی یعنی کہ پچھلے ہفتے یہ جو واقعہ ہوا الواقعہ کے اندر 2 سوڈانی بھائیوں جی قتل کیا گیا اور وہ بھاگ گیا، میں اس دن واقعہ میں تھا، تو دیکھیں اس کے باوجود ان لوگوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو پکڑ لیا، یعنی کہ نا
बिल्कुल वो अप्रोच उसी दिन उन्होंने अप्रोच किया था पाकिस्तान में एम्बेसी के थ्रू, उसी दिन अप्रोच किया था। ही वो अप्रोच उनको किया और उसको इन्फॉर्मेशन मिली पकड़ थी लिया। किसी गांव में रह रहा है और वहां पर वो वहां पर नहीं है इस वक्त मौजूद, लेकिन जैसे ही वो शिकंजे में आएगा तो वो अप्रोच कर ली उन्होंने यार। अप्रोच कर ली। तो ये कितना जबरदस्त कानून है कि एक आदमी यानी कत्ल करके भागते भागते भी लोगों ने पकड़ लिया। कितना अच्छा कानून है बिल्कुल। इनका। हालांकि ये छोटा मुल्क है, लेकिन इन्होंने हर चीज को किस तरह कंट्रोल में रखा हुआ है। और देखें कानून की अमलदारी जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिछले 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बगैर लाइसेंस अगर घर में भूल गया हूँ तो वो एक जुर्म है। और अगर जी किसी ने मेरी गाड़ी चेक कर ली और मुझसे लाइसेंस पूछ लिया तो यकीनन मेरे ऊपर वो फाइन या पेनल्टी होगी, उसमें कोई फरार नहीं है। तो मैं इस कदर बिल्कुल केयरफुल हूँ कि ये कभी हुआ ही नहीं कि मैं बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला लूँ। तो बिल्कुल जहां पर बिल्कुल सजाएं बिल्कुल जो हैं, कानून जो है उसको इसके ऊपर अमल किया जाता है सख्ती से, वहां पर तो हर तरह का जुर्म जो है उस पर काबू पाया जाता है। लेकिन जहां पर पता है कि कोई कोई पूछने वाला ही नहीं है और 10-20 रुपए की औकात है कानून की, तो कैसे वहां पर मतलब अमन अमान आएगा और कैसे वहां पर इंसाफ का बिल्कुल निजाम कायम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर जी। चलिए मैं भी अब तैयारी कर लूँ जरा। चलें ठीक है, वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो गया, तो इजाज़त चाहते हैं, जी इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा इंशाल्लाह। व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।